ایک کرامت اور سنیے امام حسین کی۔ حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا۔ ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے۔ تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے، ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے پہ بلند ہونا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ حضرات یہ میرے آقا حسین کی شان ہے۔ میرے آقا حسین کے سر مبارک کو اب ابن زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا، کیونکہ یزید دمشق میں بیٹھا ہوا تھا، یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ چلتا ہے، ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جیسا ابن زیاد نے کام کیا تھا ویسا ہی یزید نے کام کرایا، ویسے ہی پورے دمشق کو سجانے کا حکم دیا، پورے دمشق کو سجانے کے لیے اس نے کہا، اور اس کے بعد میں ڈھول تاشے کے ساتھ میں اس قافلے کا استقبال کیا گیا۔ حضرات گرامی، قافلہ جب دمشق پہنچ رہا تھا تو ایک خادمہ ایک طباق میں کھانا لے کر کے آتی ہے، حضرت زینب کے پاس لے کر کے آئی۔ حضرت زینب نے فرمایا یہاں یہ کوفے اور ملک شام میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم کون ہو جو ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا تھا، اس باندی نے کہا تھا، یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ میری مخدومہ جو چھت کے اوپر بوڑھی عورت چڑھی ہوئی ہے اس نے یہ کھانا تمہارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے کہا اسی کو ہمارے پاس بھیجو۔ اب اس ضعیفہ کو بھیجا جاتا ہے، ضعیفہ ڈنڈے کا سہارا دے کر کے حضرت زینب کے پاس آتی ہے۔ کمر لگ چکی تھی ضعیفہ کی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ ضعیفہ۔ آئی حضرت زینب کے پاس میں، حضرت زینب کے بال جو ہے چہرے مبارک پہ تھے، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے سر کے بالوں سے چھپا لیا تھا۔ اب وہ ضعیفہ آئی، آ کر کے کہتی ہے بیٹی مجھ سے بات کرو۔ حضرت زینب نے اس سے بات کی۔ حضرت زینب کا چہرہ وہ ضعیفہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی، وہ بوڑھی بہت غور سے حضرت زینب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ہمارے لیے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم اس کھانے کو نہیں لیں گے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم یہ کھانا قبول نہیں کریں گے۔ اس ضعیفہ نے کہا بیٹی یہ کھانا میں اپنی طرف سے لے کر کے نہیں آئی ہوں، بلکہ کسی کی وصیت کے مطابق میں یہ کھانا تیرے پاس لے کر کے آئی ہوں۔ کہا کیسی وصیت؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ تب اس ضعیفہ عورت نے کہا تھا بیٹی مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتا دے کہ میں تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ اس بیٹی سے ملتا ہے جو فاطمہ کی گود میں تھی۔ بیٹی میں فاطمہ تو زہرا کے یہاں پر کنیز تھی، میں فاطمہ کے یہاں پر باندھی تھی۔ حسن اور حسین جب بیمار پڑے تھے تو حضرت علی نے 3 دن کے روزے رکھے تھے، فاطمہ نے 3 دن کے روزے رکھے تھے۔ بیٹی میرا نام فضہ ہے اور میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ میں روزے رکھے تھے تاکہ حسن اور حسین ٹھیک ہو جائے، حسن اور حسین کا بخار اتر جائے، میں نے اس لیے روزے رکھے تھے۔ اور جب میں نے 3 دن روزے رکھے تھے تب بی بی فاطمہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تجھے آج آزاد کر رہی ہوں، آج سے تو غلام نہیں باندھی نہیں، جا آج سے ہم نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو بی بی فضہ نے کہا تھا اے بی بی فاطمہ ذرا یہ تو بتائیے میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی، میں اس احسان کا بدلہ کیسے پورا کروں گی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ کبھی تیری گلی سے کوئی قافلہ ایسا گزرتا ہوا نظر آئے، تجھے لگے کہ ہاں اسے مدد کی ضرورت ہے تو اس قافلے کے پاس کھانا بھجوا دینا، اس قافلے کے پاس پانی بھجوا دینا، جا تیری یہ بس تیرا احسان اتر جائے گا۔ حضرات کرامی جو ہم نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ہو جائے گا، تو اس قافلے میں جا کر کے پانی پہنچا دینا۔ حضرات وہ فضہ کہتی ہے بیٹی آج میں تیرا چہرہ دیکھ رہی ہوں، تیرا چہرہ فاطمہ کی یہاں پر جو بیٹی ان کی گود میں تھی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے، بیٹی تیرا چہرہ اس سے ملتا ہے۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس حسین کے لیے تم نے منت کے روزے رکھے تھے اسی حسین کو ان ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، یہ اس کا سر جا رہا ہے۔ فضہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، حضرت زینب کے سینے سے لگ جاتی ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا جس بیٹی کو تم نے فاطمہ کی گود میں دیکھا تھا وہ بیٹی میں ہی ہوں، وہ بیٹی میں ہی ہوں۔ فضہ نے کہا بیٹی اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ یزید کے دربار تک چلوں گی۔ اب
हजरात किराम थी। फिजा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी। डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था, तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया। इरशाद फरमाया, ए यजीद, अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत फिजा ने कहा, जालिम यजीद, तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाकबाज पाक खातूनों को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो आदमी की किस्मत सवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। उस जालिम यजीद ने कहा, कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे। यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हबशा के रहने वाले थे। फिजा भी हबशा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आई उन हबशा के रहने वालों की। बोले, यजीद, ये हमारे यहाँ की बेटी है, ये हमारे यहाँ की शहजादी है फिजा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी। यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरात गिरामी, एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीरान अहले बैत को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है उसी के अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हजरत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां थी। आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा, फूफी ज़ैनब, आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटा, यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता। बेटा, हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा, आज 40 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मेरे लाल, आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हजरात गिरामी, अल्लाह अल्लाह, ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। ये वो घराना है